کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو محبت کے آداب اور ضابطے نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ سے محبت پیدا کر لو تو جن چیزوں کو اللہ سے محبت ہے یا اللہ کو جن سے محبت ہے ان سے آٹومیٹیکلی محبت ہو جائے گی آپ کو. اس کے لیے لاجک کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو آج کل بہت سارے اسکالرز صبح و شام علماء کو برا بھلا کہتے ہیں نا، تو اس میں وہ دلائل کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہے محبت. جب اللہ سے ہوتی تو اللہ کے رسول سے بھی ہوگی، جب رسول سے ہوگی تو صحابہ سے بھی ہوگی، صحابہ سے ہوگی تو تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، اور ہر دور میں وہ علماء صلحاء کو تلاش کرے گا. پھر علماء سے بھی ہوگی، بزرگان دین سے بھی ہوگی. تو بڑا فالٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہوتی. آگے سارے مسائل پھر آپ کہہ سکتے ہو باتیں تو وہ صبح شام اللہ رسول کی کرتے ہیں، تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں قادیانی نے کم کی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے. بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتی اشعار بھی کہے ہیں. بڑی زبردست شاعری کی ہے اس نے، جس کو قادیانی کیچ کراتے ہیں کہ دیکھو اتنا محبت تھی اس کو. ہم کہتے ہیں اتنی تھی تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیوں کر دیا؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں بہت سارے لوگ اچھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اسلام کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے تصوف. باقاعدہ اسلام کا ایک شعبہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ تصوف. لوگ کہتے ہیں تصوف دکھاؤ نبی کے دور میں. تصوف کا لفظ نہیں ہم دکھا سکتے، لفظ بعد میں وضع ہوا ہے، لیکن جس چیز کو تصوف کہا جاتا ہے وہ چیز ہم نبی کے دور میں دکھا سکتے ہیں، بلکہ اس کا حکم ہے. آج علم میں عمق نہیں ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے. الجھاتے ہیں لوگ، اصطلاحات میں الجھاتے ہیں. تو تصوف جو ہے نا، تصوف اس کی اصل کیا ہے؟ باطن کی اصلاح. باطن کی اصلاح. نبی کی ذمہ داریوں میں اللہ نے یہ ذمہ داری بھی لگائی، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے نبی آپ نے قرآن و سنت صرف سکھانا نہیں ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، اندر باہر سے ان کو پاک اور صاف کرنا ہے. اندر سے پاک کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ ڈیٹول سے اندر سے نہائیں گے کیا؟ اندر سے پاکیزگی کس کو کہتے ہیں؟ تیزاب کی قلیاں کریں گے، غرارے کریں گے تیزاب سے آپ. اندر کی پاکی کا مطلب آپ کا دل باطنی گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک ہو جائے. آپ کے دل میں لالچ، دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں، مرا جا رہا ہے پیسوں کے پیچھے. پوری گلی ہے گارڈ کی تنخواہ 8,000. یہ دنیا کی محبت کے گٹر ہی تو ہیں. پوری گلی نے گارڈ رکھا ہوا ہے، تنخواہ بولو 8,000. اور لیکن سارا دن مہنگائی کے خلاف تقریریں سن لو آپ. مہنگائی بڑھ رہی ہے، حکومت کو خیال نہیں ہے، ایکچولی حکومت ہی کرپٹ ہے. تو حکومت کو آپ کا خیال نہیں ہے، آپ کو اپنے ملازمین کا خیال نہیں ہے، تو دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں. تو اس لیے رونے وونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پاکستان سے بھاگنے کی ضرورت ہے. بھاگے تو وہ گارڈ بھاگے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. کیا خیال ہے جس کی 8,000 تنخواہ ہے وہ بھاگ نہیں رہا. آپ کہہ سکتے ہو اس کے پاس بھاگنے کے وسائل نہیں ہیں. تو جن کے پاس بھاگنے کے وسائل ہیں وہ ویسے ہی یہاں بہت کچھ کھا رہے ہیں. ورنہ باہر کا ویزا آسان تھوڑی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے بھائی. امریکہ، لندن، یہ کیا دیکھتا ہے؟ تو کماتا کتنا ہے. اگر اچھا کما رہے ہو تو کہے گا پھر کہے گا آ جاؤ. اور جو اچھا کما رہا ہے اس کے لیے مسائل نہیں ہے. یہاں پہ مسائل اس کے لیے جو بیچارے غریب ہیں، جن کے پاس بھاگنے کے پیسے ہی نہیں ہیں، اور انہی کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے بھاگو بھاگو بھاگو. تو سوائے ملک کی نفرت پیدا کرنے کے اور کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا. تو خیر تصوف بھی ایک شعبہ ہے. قرآن نے حکم دیا کہ اے نبی یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں. اندر سے ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے پاک صاف کرنا ہے. تو یہ اندر کی پاکی، اس کا باقاعدہ علماء نے بعد میں نام دیا. یہ نام بعد میں پڑا ہے. اس کو کیا نام دیا جانے لگا؟ تصوف.
جیسے مصحف عثمانی ہم پڑھتے ہیں، وہ کون سا مصحف ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا، نام بعد میں پڑا ہے، لیکن یہ جو مصحف ہے، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ نبی کے دور میں پہلے سے موجود تھیں. اسی طرح فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سارے نبی کے دور میں موجود تھے، نام کیا ہوئے ہیں؟ بعد میں پڑے ہیں. اب لوگ منجن بیچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کس کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے؟ حنفی اور شافی کے مقابلے میں مسلم نہیں رکھا. اگر آپ کوئی شافی سے ملو اور کہے کہ آپ کس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہو، آپ کا میں مسلم ہوں، تو کہے گا اچھا میں غیر مسلم نظر آ رہا ہوں تجھے؟ اتنی سینس جن اسکالرز میں نہیں ہے، وہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں قرآن و سنت. دیوبندی بریلوی یہ نام بعد میں پڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا دیوبندی بریلوی نبی کے دور میں نہیں تھے. تو دیوبندی بریلویوں کے مقابلے میں جو دیوبندی کہا جاتا ہے، اگر بریلوی اپنے آپ کو مسلم کہنے لگے دیوبندیوں کے مقابلے میں، اس کا مطلب وہ دیوبندیوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ غیر مسلم. اس سے تو اور فرقہ واریت پھیلے گی. اگر دیوبندی اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کر دیں بریلویوں کے مقابلے میں، کوئی گرین چینل والا آیا، آپ نے کہیں رشتے کا پیغام لے کر آیا، ایسے موقع پہ ہی مسلک کو شو کرنے کی عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے. ہم بلا وجہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافی کہتے پھرو، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کہنا پڑتا ہے. اب آیا کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے، دیوبندی ہے بریلوی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں مسلم ہوں. آپ کو میں تجھے کیا سکھ نظر آ رہا ہوں؟ میں ہندو نظر آ رہا ہوں تجھے؟ تو آپ جواب میں کیا کہو گے بھائی؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی مسلم ہوں تبھی تو آیا ہوں، لیکن میں بریلوی مکتبہ فکر کو فالو کرتا ہوں. آپ چلے گئے ان کے ہاں رشتہ لینے کے لیے، جیسے میں گیا تھا، میں بھی تو گیا تھا نا، اور میرے اللہ کا شکر ہے بچے ہو گئے الحمدللہ. انہوں نے پوچھا آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہم دیوبندی مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں. اگر میں اس وقت اپنے سسرال میں کہتا کہ وہ پوچھتے آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے، میں کہتا میں مسلم ہوں بھائی، سمپل مسلم. وہ کہتے تو کیا ہم کیا غیر مسلم نظر آ رہے ہیں تجھے؟ رشتہ لینے کیوں آئے جب تجھے ہم غیر مسلم نظر آ رہے ہیں؟ تو ہری پگڑی پہن کے میرے بیان میں بیٹھے تھے. پورے بیان میں ایک بندہ ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ جب ان کو یوں کر کے دیکھ رہے تھے، میں لوگوں کو تمیز سے ادھر میرا بیان سنو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ زیادہ مسئلہ ہوتا تو رشتہ کینسل. اس لیے میں نے بڑی رسپیکٹ دی ہری پگڑی والوں اس وقت، یعنی جو ہری پگڑی پہن کے آئے تھے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہری پگڑی میں نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، کہ تو بھائی ہم نے تو کیا ہے یار. تو صرف پگڑی سے نہیں ہوتا کچھ، عقائد پھر آگے دیکھے جائیں گے نا، کہ اگر کوئی چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، صاف لفظوں میں کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہیں، مشکل کشا ہے، وہ تو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو، اس سے نکاح جائز نہیں ہے. اور یہ شرک صرف اس طرح کا شرک بریلویوں میں بھی ہے، دیوبندیوں میں بھی ہے. بعض دیوبندیوں میں آپ کو قبر پرست نظر آئیں گے، وہ لیبل لگاتے ہیں دیوبندیت کا، قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. لیبل لگاتے ہیں کس کا؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں، یہ تو دونوں فریق میں پائے جاتے ہیں، اور غیب کے دعوے بھی کر رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر رہے ہوں گے. تو میں نے کیا کیا، اگر میں وہاں جا کے کہتا میں مسلم ہوں، میں صرف مسلم، وہ کہتا ہے نکل پتلی گلی سے باہر نکل، جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب دے. باقی صحابہ کے دور میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں نہیں تھے؟ تو صحابہ کے دور میں کوئی فرقہ بنا ہی نہیں تھا نا، جس کی بیس پہ اس فرقے سے فرق کرنے کے لیے دوسرے فرقے کو نام ہائی لائٹ کیا جائے. اس کی مثال آسان مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا، ورنہ پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے. آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا یوٹیوب پہ، ان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ہماری پیچیدہ باتوں کو سمجھیں. ان کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے، وہ کھوپڑی لیس ہو کے بیٹھتے ہیں. تو ظلوا واضلوا، حدیث میں آتا ہے جب علماء اٹھ جائیں گے نا، ختم ہونے شروع ہوں گے، تو آہستہ آہستہ اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، اور کمال یہ کہ نہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ خود کو عالم نہ کہنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی علاج کر رہا ہے ڈاکٹر بن کے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو کیا ڈاکٹر ہے جو علاج کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں میں ڈاکٹر نہیں، اس پہ مجھے فخر ہے. کمال ہو گیا یار، آپ ایک علاج بھی کر رہے ہو
جھوٹا ہی دعویٰ کر لو کہ میں ڈاکٹر ہوں. جھوٹا دعویٰ کیوں نہیں کرتا کہ لوگ پوچھیں گے کہاں سے پڑھا, کن کن ٹیچروں سے علم حاصل کیا, تو اس لیے وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ میں کیا ہوں, ڈاکٹر نہیں. تو آج کے بہت سارے اسکالرز ہیں, سارا دن علماء کو برا بھلا کہتے رہیں گے, اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس علم کہاں سے آیا, میں نے پڑھا ہے, آپ عالم نہیں ہے پراپر, نہیں میں عالم نہیں ہوں, اور فخر ہے اس پہ.